تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس حیرت انگیز کہانی کے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ متن کے مطابق ذرا تصور کریں کہ انسان نے ابھی زمین پر اپنا پہلا قدم بھی نہیں رکھا تھا اور یہ سیارہ مکمل طور پر تیار کیا جا چکا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی خاص مہمان کے لیے پہلے سے پورا سٹیج سجا دیا گیا ہو۔ ہم ان وسائل کو دیکھ سکتے ہیں جو متن میں خاص طور پر نمایاں کیے گئے ہیں: لوہا، چاندی، ابرک، تیل، کوئلہ اور گیس۔ اس کے ساتھ ہی ہوا، پانی، آگ اور مٹی جیسے بنیادی عناصر پہلے سے موجود تھے۔ انسان کے لیے پھل، پھول، درخت، بلند و بالا پہاڑ، ندیاں اور سمندر سب کچھ مہیا کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال ابھرتا ہے، یہ سارے خزانے، یہ اتنے زبردست وسائل زمین کے اندر چھپا کر کیوں رکھے گئے؟ متن اس کا بہت دلچسپ جواب دیتا ہے۔ ان پوشیدہ وسائل کو دریافت کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جس کے پاس علم ہو، عقل ہو۔ دراصل ایک خلیفہ یا نائب کی ضرورت تھی، اور بالکل اسی مقصد کے تحت انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی تاکہ وہ زمین کی ان اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر اپنے استعمال میں لا سکے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں اس آسمانی کہانی میں ایک زبردست ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ جب انسان یعنی خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے تو فرشتے ایک بہت ہی براہ راست اور فکر انگیز سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ حیرانی سے کہتے ہیں کہ کیا زمین پر اسے پیدا کیا جائے گا جو فساد برپا کرے گا، جو خون بہائے گا؟ فرشتے اپنی فرمانبرداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، تو پھر اس نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان کی ممکنہ تباکن نوعیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور جائز تشویش تھی۔ اور اس تشویش کے جواب میں جو کہا گیا وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ خالق کی طرف سے فرشتوں کو صرف ایک مختصر، جامع اور حتمی جواب ملتا ہے: جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس یہ ایک ہی جملہ انسان کے اندر موجود اس شاندار اور منفرد صلاحیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اس وقت فرشتے بھی سمجھنے سے قاصر تھے، اور یقین مانیں یہیں سے انسانیت کے اس عظیم سفر کی باقاعدہ بنیاد پڑتی ہے۔ تو پھر یہ تخلیق ہوئی کیسے؟ متن میں پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے ایک مخصوص 3 جہتی عمل بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے محض مٹی سے ایک پتلا تیار کیا گیا، پھر دوسرا قدم اسے نہایت مناسب شکل دینا، سنوارنا اور خوبصورتی کے ساتھ بنانا تھا، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم اس مٹی کے بے جان پتلے میں الہی روح کا پھونکا جانا تھا۔ یہ جسمانی اور روحانی عناصر کا ایک ایسا شاندار امتزاج تھا جس نے ایک عام سی مٹی کو زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ روح پھونکنے کے بعد اب باری تھی اس عقل کے امتحان کی، ایک طرح کا علمی ٹیسٹ۔ خالق فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھتا ہے، لیکن فرشتے فوراً اعتراف کر لیتے ہیں کہ ان کا علم تو صرف وہیں تک محدود ہے جتنا انہیں سکھایا گیا ہے۔ اس کے برعکس جب آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے جاتے ہیں اور وہ کامیابی سے ان کے نام بتا دیتے ہیں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقلی اور علمی صلاحیت واقعی منفرد ہے۔ یہ وہ علم تھا جس نے فرشتوں کے سامنے آدم کی فضیلت کو مکمل طور پر ثابت کر دیا۔ علم کے اس شاندار مظاہرے کے بعد آسمانی منظرنامے کا سب سے بڑا امتحان آتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ عروج ہے جہاں خالق تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اصل میں یہ اس نئی تخلیق کی تکریم تو تھی ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ خالق کے حکم کی غیر مشروط اطاعت کا امتحان تھا۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ تمام فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کر لیا، لیکن ایک ہستی تھی جس نے صاف انکار کر دیا، اور وہ تھا ابلیس۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اگر ہم ماخذ میں ان دونوں کی ابتدا کا موازنہ کریں تو وجہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ابلیس کا جواب تھا کہ آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ براہ راست تکبر اور غرور کا اظہار تھا۔ ابلیس کو اپنی تخلیق کے ماخذ پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اسی تکبر نے اسے ایک واضح اور براہ راست حکم کی نافرمانی پر اکسا دیا۔ یہاں پر متن ہمیں لفظ ابلیس کے لغوی معنی کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ابلیس کے معنی ہیں مایوس اور نا امید ہونا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اور احکامات سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل ابلیس کے تابع ہو کر مایوسی کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اپنا مقصد کھو دیتے ہیں اور بالآخر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا بہت گہرا سبق ہے کہ تکبر کس طرح انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر نا امیدی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔
اس کھلی نافرمانی اور تکبر کے نتیجے میں ابلیس کو آسمان سے اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک انتہائی خوفناک مہلت مانگتا ہے، قیامت تک کی مہلت، اور مہلت ملنے پر وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، انہیں ہر طرف سے گھیرے گا اور سب سے بڑھ کر انہیں ناشکرا بنائے گا۔ اس طرح انسانیت کے طویل سفر کے لیے ایک واضح اور ابدی دشمن کا تعین ہو جاتا ہے۔ خیر، اب ہمارا ماخذ متن ہمیں سیدھا جنت کے دلکش منظر کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو بہشت میں رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں ہر طرح کی فراوانی، نعمتیں اور آرام حاصل ہے۔ انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کھائیں اور جہاں چاہیں جائیں، لیکن ان پر صرف اور صرف ایک واضح پابندی لگائی جاتی ہے۔ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، ورنہ وہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ صرف ایک اصول، اور بالکل یہیں شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ براہ راست آ کر نہیں کہتا کہ نافرمانی کرو، نہیں، وہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی خیرخواہ اور مخلص مشیر کا روپ دھارتا ہے، اور انہیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اس درخت سے منع کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ کہیں وہ فرشتے نہ بن جائیں یا ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہنے لگیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وہ جھانسا دیتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور انہیں اس واحد پابندی کو توڑنے پر اکساتا ہے۔ شیطان کا یہ فریب بدقسمتی سے کام کر جاتا ہے۔ آدم اور حوا اس درخت کا پھل چکھ لیتے ہیں، اور متن کے مطابق اس نافرمانی کا نتیجہ کوئی سالوں بعد نہیں بلکہ فوری طور پر نکلتا ہے۔ وہ دونوں اسی وقت اپنے جنتی لباس سے محروم ہو جاتے ہیں اور شرمندگی کے باعث فوراً جنت کے پتوں کو جوڑ کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اسی لمحے یہ سخت احساس دلا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن یہاں پر انسانی اور شیطانی فطرت کا سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ غلطی کے بعد ان کا رد عمل ابلیس کے رد عمل سے بالکل 100% مختلف تھا۔ ابلیس کی طرح تکبر اور ضد پر اڑنے کے بجائے آدم اور حوا کو اپنی غلطی پر شدید ندامت ہوتی ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر ان پر رحم نہ کیا گیا تو وہ یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ سچی توبہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان سے ممتاز کرتی ہے۔ اس سب کے نتیجے میں انہیں زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ متن اسے صرف ایک سزا کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ یہ دراصل ایک خاص وقت تک کے لیے زمین پر قیام کا ایک نیا مرحلہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا وعدہ بھی کیا جاتا ہے، الہی ہدایت کا وعدہ۔ جو اس ہدایت کو مانے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، لیکن جو اس سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ یہ ایک بالکل نیا امتحان تھا۔ زمین پر آنے کے بعد کی صورتحال بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی اس پاکیزہ صحبت اور جنت کی قربت سے محروم ہونے کی وجہ سے بے حد اداس رہنے لگے۔ اس بے چینی اور سکون کی تلاش میں انہوں نے دعا کی۔ متن بتاتا ہے کہ اس دعا پر انہیں مکہ معظمہ جانے کا حکم ملا۔ وہ جبرائیل امین کے ساتھ مکہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ یہ زمینی زندگی میں اس ٹوٹے ہوئے الہی تعلق کو دوبارہ جوڑنے اور روحانی سکون پانے کا پہلا باقاعدہ عمل تھا۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مٹی سے ایک پتلے کی تخلیق، پھر جنت کی فراوانی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس ممنوعہ پھل کا چکھنا، پھر اس کے نتیجے میں زمین پر آمد، اور بالآخر زمین پر کعبہ کی تعمیر کے ذریعے عبادت اور تعلق کا باقاعدہ آغاز۔ یہ وہ مکمل سفر ہے جو متن کے مطابق انسان کے اس دنیا میں آنے کی اصل کہانی کو ترتیب دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سارے بیانیے، اس اتنی بڑی کہانی کا ختمی نچوڑ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے جو سب سے بنیادی سبق ملتا ہے وہ بالکل سادہ سا ہے۔ جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا، اور جس کا حکم دیا گیا ہے اسے بلا چوں چرانگ کرنا، دراصل یہی اصل عبادت ہے، نیکی بھی یہی ہے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے نافرمانی کا راستہ چنا، جبکہ آدم نے توبہ کر کے اور زمین پر کعبہ بنا کر غیر مشروط اطاعت کی راہ چنی۔
اس گہرے اور معلوماتی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم سوال ابھرتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ قدیم بیانیہ کس طرح آج بھی اسی لمحے اطاعت اور تکبر کے درمیان جاری اس انسانی کشمکش کو مجسم کرتا ہے۔ ایک طرف وہ تکبر ہے جو سیدھا نا امیدی اور ذلت کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ احساس ندامت اور توبہ ہے جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ کہانی محض ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت اور روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں کا ایک طاقتور عکس ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اس کشمکش کے بیچ کیا ہم اطاعت کا راستہ چن رہے ہیں یا تکبر کا؟